اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، اس عشرے کی چوتھی مجلس، جس کا عنوان حسینی معاشرہ، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس لیے ایسے عنوان کا انتخاب کیا گیا. حالانکہ بہت سی چیزیں آج کے زمانے کے اعتبار سے واجب نہیں بلکہ اوجب ہوتی جا رہی ہیں. پرانا دور بہت اچھا تھا، دین سے آشنائی تھی، دین پہنچانے والے بہت اچھے تھے، کم تھے مگر حقیقت میں دین پہنچا رہے تھے. اب پہنچانے والوں کی کثرت بھی ہو گئی، ہمارا مزاج بدل گیا. کل جب تک کسی مدرسے سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، تب تک نماز وہ پڑھاتا نہیں تھا. مگر آج اگر ہمارا بچہ پہلے ہی سال مدرسے میں پہنچا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجلس بھی اچھی پڑھے اور نماز بھی پڑھائے. تو اب ہم نے دین کو بھی بہت ہلکا لے لیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہر جگہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے. دین جب خود کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر سمجھا بھی نہیں سکتا. اس لیے اچھے لوگوں کی قدر کیجیے. سماج میں اگر اچھے افراد موجود ہیں ان کی عزت کیجیے. علم حاصل کرنے کا اگر ایک ذریعہ کتاب ہے اور کتاب استاد کے ذریعے سیکھی جاتی ہے، تو دوسرا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو بزرگان ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر بزرگ کو اس نیت سے دیکھا جائے تو پھر ہمارے جوان کی بہترین تربیت ہوگی. اور دشمن نے جو کام کیا ہے وہ بہت سی جگہ پر اس نے ہمارے مقدس جو اقدار ہیں وہاں پر فاصلہ اس نے کر دیا ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت اہم تھا مگر اب جدائی کا سبب بنا دیا گیا. ایک بیٹا اپنے دل کی ہر بات غیر سے بتانا بہتر سمجھتا ہے مگر اپنے گھر والوں سے نہیں بتاتا. اس کے پیچھے بھی کچھ علتیں یہ ہوئیں کہ کل تک والدین اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، اب صرف دور سے پیسہ دے کر اچھے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. ایک بچہ محبت کا بھوکا رہتا ہے، محبت اس کی ضرورت ہے. جب وقت پہ اسے محبت نہ ملے گی تو وہ دوسروں کی طرف خود بھاگ جائے گا.
اسی لیے بہترین مناسبتوں کو دیکھ دیکھ کر چھوٹی چھوٹی اس کی اچھی عادتوں پر اس سے قریب ہوا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے بچے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک یہ جملہ ضرور اپنے بچوں کے کان میں ڈالتے رہتے ہیں، دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہو گیا، یہ فلاں کا بیٹا، تو ہم نے تو یہ تو ضرور کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا، اسے دیکھو اسے دیکھو، مگر کاش کبھی یہ پلٹ کے کہیں کہ فلاں کے باپ نے بھی بہت محنت کی ہے۔ صرف ایک طرفہ یہ توقع کرتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو جائے، مگر خود اچھے نہیں ہوتے۔ اور سیدھا سا ایک ہی طریقہ ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا اگر بنانا چاہتے ہو خود اچھے بن جاؤ، اولاد اچھی ہو جائے گی۔ ایک سمپل سا طریقہ ہے، خود اچھے ہو جاؤ، اولاد آپ کو فالو کرے گی، اولاد آپ کی پیروی کرے گی۔ ماں باپ اگر اچھے مل جائیں تو خود بخود اولاد۔ اب یہاں پر کچھ جگہ مہربانی بھی دکھائی جائے، کچھ جگہ سختی بھی دکھائی جائے، تنبیہ بھی ضروری ہے۔ ایک دعا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اپنے والدین کے حوالے سے، وہ دعائے قنوت کیا پڑھتے ہیں؟ ہے نا، جہاں سورہ اسراء میں ارشاد ہو رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کہو۔ اور پھر ہم دعا کیا کہتے ہیں؟ یہی نا، پروردگارا ربیانی صغیرہ، یہی کہتے ہیں نا، ربنا اغفر لی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہی کہتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پروردگارا اس طریقے سے ان کے اوپر رحمت نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے پہ رحمت نازل فرمائی تھی، مہربانی کیا تھا، میرا خیال کیا تھا۔ اب یہ اس دعا کے پیچھے اب دیکھیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے بچپنے میں کیسی مہربانی کی تھی، ذرا سا زوم کر کے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے بچپنے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسی مہربانی کی تھی۔ ہر روز 8 بجے اس کا اسکول ہوتا تھا، یہ کہہ کے سلا دیتے تھے، ارے چھوڑو بیٹا ہے پڑھنے جاتا ہے، 8 بجے اس پہلے اٹھے گا، ناشتہ کرے گا اور چلا جائے گا۔ اکیلے خود اٹھ کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے اٹھ کے خود نماز پڑھ لی، بیٹے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا، ارے 8 بجے جانے والا ہے، اسے کیا تکلیف دیں، اسے کیا تکلیف دیں۔ سنڈے کا دن آیا جہاں سب کے ساتھ دین کی خدمت ہو سکتی تھی، دینی کاموں کو انجام دیا جا سکتا تھا، وہاں پہ بھی ارے ہفتے بھر سوتا نہیں ہے، آج تو سونے دو۔ یہ ہم نے بچپنے میں جو اس کے اوپر مہربانی کی ہے، ہم نے اس کی دنیا تو بنا دی، مگر ہم نے اس کی آخرت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ بچپنے میں ہی آخرت کا تصور ہونا چاہیے۔ اب وہ روایتیں 8 سال، واجب 15 سال میں نماز ہے، مگر واجب سے کم نہیں ہے اپنے بچوں کو 8 سال میں مسجد لے کے جائیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، مسجد میں اپنی اولاد اور اپنی زینت کو لے کر جاؤ۔ صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس کی آخرت بنانے کا بہترین موقع تھا، اس وقت ہم نے اس کو انگلش اسکول میں پڑھاتے ہمیشہ کیٹ ریٹ تو یاد دلا دیا، مگر قرآن کا کبھی الحمدللہ نہ سکھا پائے۔ تو اب ہمارے مرنے پہ وہ کیا پڑھے گا؟ فاتحے میں بھی کچھ اسے آتا نہیں۔ ہم نے دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ کہیں سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیمات کو نہ پڑھائیں، مگر دنیا اسی وقت کام آئے گی جب دین مضبوط ہوگا، اور اگر دین کمزور ہوگا تو پھر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی پڑھائی کرائیں، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا تو خود شیعہ مذہب کا نام ہوگا،
مگر اسے پہلے سے دین سمجھایا جائے کہ دیکھو تمہاری بیسک یہ ہیں. اسی لیے یتیم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ شعر کیا ہے؟ لیس الیتیم فقد مات والدہ. جس کا باپ مر جائے صرف وہ یتیم نہیں ہے. ان الیتیم یتیم العلم والادب. حقیقت میں یتیم وہ ہے جسے علم و ادب نہ ملے. اب معاشرے میں جس کا باپ دنیا سے گزر جاتا ہے ہم اس کے اوپر ہر اعتبار سے مہربانی کرتے ہیں، مگر جو یتیم علم و ادب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ مجلس حسین کا کرم ہے کہ یہی یتیمان آل محمد کے لیے بہترین وسیلہ ہے انہی مجلسوں سے تعلیمات کو عام کیا جائے. یہ مجلسیں تعلیمات آل محمد کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو جہاں علم کے ذریعے، اب رہا مسئلہ یہ کہ بچہ سمجھدار 15 سال میں ہوتا ہے، 16 سال میں اگر بہت جلدی سمجھدار ہو گیا تو، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی 25 سال کے ہیں، ابا کے ڈر سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، جنت کی شوق سے نہیں. ابا بولیں گے تو جب اگر ہمارا دین ہمارے دماغ میں نہ اترا تو جب تک باپ کھڑا رہے گا نماز کے لیے جائیں گے، اور باپ کی آنکھ بند ہوئی تو سب ختم. ہمیں ایسا دین اپنانا ہے. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے. بہت سے لوگ دین کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے رکاوٹ کا سبب ہے. بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ حجاب ہمارے آزاد مزاج جو ہے اس کو قید بنانے کا نام ہے. یہ سوچ غلط ہے. جو سب سے زیادہ محجبہ ہوگی وہ سب سے زیادہ آزاد ہے. مقید وہ ہے جو کھلے عام چل رہی تھی، نہ جانے نامحرموں کے کتنے نامحرموں کے آنکھوں میں مقید ہو گئی. بہت سے ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں مولانا میرا دل تو پاک صاف ہے. ارے نیت میری صاف ہے. بات تو آپ کی بہت اچھی ہے، بس میں بے پردہ نکلتی ہوں، آج کا ماڈل، بس اس لیے میں نکلتی ہوں، اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. بات صحیح ہے، مگر دل کے پاک صاف ہونے کا آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حجاب نہ کریں. میں ان لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے مسجد تک کا سفر کریں، ایک لیڈیز کے حوالے سے یہاں سے ایک روڈ تک کا سفر کریں، آپ کا دل پاک ہے. اسلام کہتا ہے ہر اس جگہ سے بچو جہاں تہمت لگنے کا امکان ہے. آپ بتائیے اگر شراب خانے کی دکان پر مجھے آپ دیکھیں گے امامہ لگا کے تو کیا سمجھیں گے؟ نماز پڑھ کے نکلیں؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ نہیں مولانا نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یہی سمجھیں گے؟ نہیں، چاہے میں نے پیا ہو یا نہ پیا ہو، جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے. اس لیے روایتیں کہتی ہیں کہ برے دوستوں سے بچو. بات آ گئی یہاں پہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقیدہ عمل پہ اثر دکھاتا ہے. جب عقیدہ اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا، اور کبھی کبھی عمل کی وجہ سے عقیدہ بنتا ہے. حدیث میں یہ ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ رکھنا، یہودیوں کی طرح نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر عمل میں ان کے جیسے ہو گئے تو کل عقیدہ بھی ان کے جیسا ہو جائے گا. جب اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ جب اٹھو گے بیٹھو گے اور ان کا عقیدہ الگ ہے، عمل الگ ہے، اگر ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ ایک ساتھ ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن ان کا عمل ہم خود عقیدہ سمجھ کے کرنے لگیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے گا تو عقیدہ کا اثر عمل پر ہے، عمل کا اثر عقیدہ پر ہے. اب کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو اسی دنیا میں جو آج کے دور میں ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ ان کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، ان کا عمل بھی خراب ہو گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ میرے مرنے پر میری چتا کو آگ لگا دینا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ بھی بدل گیا ہے اور عمل بھی بدل گیا.
جب دوسروں کی زیادہ جی حضوری کریں گے تو کب تک اپنا دین بچائیں گے؟ اس لیے کہ ہم تو اندر سے مضبوط نہیں ہیں، آیت پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور اس کے بعد کہتے ہیں 26 آیتیں یہ اسلام کے خراب ہیں، صحیح سے طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ 26 آیتیں قرآن میں ٹیررسٹ کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں ایسی خواتین سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ نکلیں روڈ تک اور اس کے بعد یہ کہیں کہ میرا دل پاکیزہ ہے، میرے اندر کوئی شرارت کی نیت نہیں ہے، میری بری نظر نہیں ہے، مگر یہ بتا دیں کہ یہاں سے جو آپ وہاں تک گئی ہیں تو سب نے آپ کو اپنا بہن مانا ہو، سب نے آپ کو اپنی ماں مانا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرو تاکہ دوسروں کی نظروں سے بچ جاؤ گی۔ اسی لیے اگر ایک مرتبہ عزت چلی گئی تو واپس نہیں آنے والی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسکول میں پڑھوائیے، مگر اپنا دین چھوڑ کر نہیں۔ اب تو ہم ارے بہت اچھے کالج میں اپنی بچی کا داخلہ کروایا، کیا ہے؟ اچھا وہاں حجاب نہیں ہے تو پھر کس دنیا کی تلاش میں ہے جس میں دین ختم ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم اپنی آواز کو بلند کریں، وہ بات رہ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہم اپنے بچوں کے بچپنے کو اس طرح سے خراب کر رہے ہیں، اس کی دنیا تو بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ جب اسے اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے جانا تھا تو اس وقت ہم نے کہا یہ پڑھتا ہے، اسے سونے دو۔ اتوار کو جب اچھا موقع تھا اس وقت بھی سلا دیا، جب اسے جگانے کا وقت آیا تھا اس وقت ہم اس کو سلاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کی آخرت کو خراب کر دیا۔ اب وہ بڑا ہو کر جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہتا ہے پروردگارا جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے پہ رحم کیا ہے اسی طریقے سے ان پر تو رحم کر۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے میری عاقبت کو خراب کیا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے ایک بچے کو، مگر کہیں نہ کہیں ایک مفہوم تو یہی نکلتا ہے نا، مگر کہیں سے کسی بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے باپ اور اپنے والدین کے خلاف اوف تک کہے۔ میں اسے عرض کرنا بعد میں سوچ رہا تھا کہ اسے عرض کروں گا، آ گئی ہے بات یہیں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ آپ اسلام میں دیکھیے ماں باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عبودیت کے بعد سب سے پہلا مرتبہ جو عطا فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ اور عظمت والا جو عہدہ ہے وہ ماں باپ ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں آپ کو اشارہ کیا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے صرف اس لیے ان کی اہمیت ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو رسولوں کا کام تھا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ائمہ کا کام تھا۔ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ خدا کی۔ لوگوں کو رزق دینے کی ذمہ داری تھی خدا کی، مگر اللہ نے ایک چھوٹی سی فیملی ہمارے اختیار میں دے کر وہ کام جو خدا کو کرنا تھا وہ ہم سے کروا رہا ہے۔ بہت سے لوگ بھاگتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں۔ شادی انسان کو ذمہ دار بناتی ہے اور اللہ جسے لائق سمجھتا ہے اسی کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ آپ بیوقوف کو کبھی اچھا کام دے سکتے ہیں؟ جو غیر ذمہ دار ہے اس سے کہیے کہ تھوڑا یہ ذمہ داری والا کام کر لیجئے، نہیں کروائیں گے نا۔ یہ کمال ہے کہ خدا ہمیں لائق سمجھ رہا ہے، لائق سمجھ رہا ہے۔ فلا تقل لهما اف، ان کے لیے کچھ اوف تک نہیں کہنا۔ اوف کی تعریف کیا ہوگی؟ ابا نے کہا ایک گلاس پانی پلاؤ، پانی مانگ دیا۔ یہ جو ہے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ جو ہے یہ نہیں چاہیے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہو گئی۔ اماں نے کہا جا تھوڑا سا سامان لے کے آ جاؤ بازار سے، ابھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کا بہت تیزی سے جو راستہ ہے پہنچنے کا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب وقت گیر ہیں، وقت طلب ہیں،
آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اس میں بھی خلوص، یہ بھی، اور اگر کامیاب رہے تو اللہ تک پہنچ گئے۔ ساری عبادتیں جو کریں گے اس میں بھی اگر آپ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں اور نمازی ہیں تو یہ کام انجام دیں گے۔ مگر اللہ نے تمام عالم انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ رکھا ہے کہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ اس کام کو انجام دے دے تو بہت تیزی سے خدا تک پہنچے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر گھر میں ہر آدمی کے لیے ماں باپ دے دیے ہیں، ان کی جتنی خدمت کرو گے اتنا ہی بلندی پہ پہنچو گے، جتنی خدمت کرو گے اتنا ہی بلندی پہ پہنچو گے۔ فلا تقل لہما اف، ان کے خلاف اف تک نہ کہو۔ اسلام ایک سسٹم، کل ہم خاندان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ سوشل گروپ، اس کے تعاملات اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ 5 مرحلوں پہ ہوتے ہیں، یا اقتصادی، یا سیاسی، یا خاندانی، یا تعلیمی، یا دینی۔ خاندان ایک بہت بڑا نہاد ہے۔ یہ کیوں اتنے باپ کو اہمیت کیوں ملی ہے؟ یہ والدین کو کیوں اہمیت ملی ہے؟ علی کو ولی کہتے ہیں، باپ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کتنا اچھا عہدہ ہے کہ جو لفظ اللہ نے علی کے لیے انتخاب کیا، حالانکہ وہ 4 معنی ہے علی کے لیے، مگر اس میں سے ایک معنی سرپرست کا ہے، ایک معنی سرپرست کا ہے۔ ولی ہونا چاہیے نا، ولی اللہ نے باپ کو بنایا، ہمارے والدین کو ولی بنا دیا، ہمارا سرپرست بنا دیا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا، یہی ہے نا والدین کو۔ پروردگارہ آخر اس عہدے میں ہے کیا؟ ایک اہم جملہ جو زندگی کو بہت اچھے سے خوشنما بنا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عہدہ اسلام میں، ہر وہ عہدہ جہاں سے علی علیہ السلام کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ عہدہ معتبر ہے، وہ عہدہ معتبر ہے۔ اگر کوئی قوم کا لیڈر بھی بنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی روایت ہے، قوم کا لیڈر اس لیے بنو کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لاؤ، اگر یہ چیز ہے تب تم قابل تعریف ہو۔ جو بھی عہدے تقسیم ہو رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس عہدے سے علی کی ولایت کو بہت تیزی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے جب گھر میں ہم اپنے ماں باپ کی سرپرستی نہ سمجھ سکے تو کیا اہل بیت کی سرپرستی سمجھ میں آئے گی؟ جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ایک دم ہمارے سامنے ہیں، ہر کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جب ان کی ولایت اور سرپرستی ہمیں سمجھ میں نہ آئی تو کیا پھر اہل بیت کی سرپرستی سمجھ میں آئے گی؟ یہ سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ گھر میں اپنے آپ کو آمادہ کرتے رہو، آمادہ کرتے رہو، تاکہ کل اگر تمہارا امام وقت آئے تو پھر اس کے ساتھ بھی زندگی بسر کر سکو۔ ایک سسٹم ہے، اس لیے آج پوری دنیا خاندان کو توڑنے پہ تلی ہوئی ہے۔ آج خاندان، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ کچھ جیسے پولیس کا کوڈ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی مسئلے میں آپ یہ نمبر پر ڈائل کیجئے، پولیس کو بلا لیجئے۔ اب ایک جرم یہ بھی ہو گیا ہے کچھ ممالک میں، وہ کیا ہے کہ جب اگر تمہارے ماں باپ سے تمہارا جھگڑا ہو فوراً فون کر دینا۔ اب بتائیے جو کام گھر والوں کو ڈیل کرنا تھا وہ حکومت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی بھی سماج کو توڑنا ہے تو اس کے گھر کو توڑ دو۔ اگر گھر ٹوٹ گیا تو پھر سماج بن نہیں سکتا، پھر سماج تشکیل نہیں پا سکتا۔ اسی لیے آج جتنے بھی سیریل، جتنے بھی ہمارے خلاف یہ گیم بنائے جا رہے ہیں ہمیں توڑنے کے لیے۔ اب میں یہیں پہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کل تک جو ہماری مائیں ساس بہو کا جھگڑا نہیں جانتی تھیں، آج سیریل سارے ہنر کو سکھا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کوئی سیریل ہماری زندگی میں اچھائی نہیں لانے والا۔ میں نے یہ بھی جملہ عرض کیا تھا کہ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم سیریل میں ایسے گھس کے سیریل کو دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس میں ہم خود ایک رول پلے کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں سب مصنوعی باپ ہیں، سب مصنوعی مائیں ہیں، بناوٹی ہیں نا۔ کوئی ریئل میں باپ نہیں ہے، کوئی ریئل میں بہن نہیں ہے، کوئی ریئل میں بیوی نہیں ہے۔
دوسروں کی زندگی جہاں سب بناوٹی ہیں وہاں ہم مزے لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مگر اللہ نے ہمارے گھر میں خود ہمارے ماں باپ کا سسٹم دیا، وہاں پہ نہ مسکراہٹ ہے نہ خوشی ہے۔ یہ خوشی ہمیں اپنے گھر میں حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر ہم سیریلوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو نظام گھر کا ملا ہے اس سے اچھا نظام نہیں مل سکتا جو علی والا ہے، خاص اس لیے کہ جو علی والے نہیں ہیں، بہت سے ایسے لیڈر ان کے گزرے ہیں جن کے نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، یہ صرف علی والے ہیں۔ اور یہ جو اسرائیلیات کا ایک موضوع ہوتا ہے، بہت سے یہودی علماء فلا تقل لہما اف اپنی جگہ پر ہے، آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے میں بہت سی چیزیں پہنچا رہا ہوں اور دل کھول کے پہنچا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اسرائیلیات کا ایک چیپٹر بہت اہم ہے اسلام میں، وہ کیا ہے کہ بہت سے یہودی جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام ہر طرف غالب ہو رہا ہے، تو جب غالب ہو رہا تھا تو اب کیا کیا، اب دیکھا کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا، تو اب سیدھے یہی ہے کہ کام اپنا کریں گے اور نام مسلمانوں کا لیں گے۔ خود مسلمان ہو گئے، جس میں سے کعب الاحبار ایک نام ہے۔ اب تحقیق کیجئے گا، کعب الاحبار ایک نام ہے، 13 ہجری میں مدینے میں آیا ہے، رسول کو دیکھا نہیں اس لیے اسے صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ اسے صحابی کی شرط کیا ہے؟ جس نے، ان کے ہاں یہی تعریف ہے نا کہ جو رسول کو دیکھے، جو بھی رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ ان کے اعتبار سے، برادران اہل سنت کے اعتبار سے، جو بھی رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ اس تعریف پہ بھی افسوس ہوتا ہے، ارے جنگ احد میں یا جنگ بدر میں جو کافر بھی رسول کو دیکھ رہے تھے، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ان کے ہاں ہے نا تاریخ۔ کعب الاحبار جب پہنچا 13 ہجری میں، وہاں دیکھا، اور جب آیا تھا ادھر سے اپنے پلان سے، ادھر سے یہودیوں کا علماء تھا، اب کرے تو کیا کرے، دیکھا اب ہم کوئی بھی بات کہیں گے تو اتھینٹک نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کہہ دے گا بھائی تم تو رسول کے زمانے میں تھے نہیں، یہ کیوں گڑھ رہے ہو، لوگ کہہ دیں گے۔ تو اس نے معلوم ہے کیا کیا، اس نے اپنا ایک شاگرد تلاش کیا جس کا تاریخ نے نام لکھا ابو ہریرہ۔ اب سمجھ میں آئی ابو ہریرہ سے اتنی حدیثیں کیوں ہیں؟ دماغ کہیں اور کسی کا تھا، زبان کسی اور کی تھی۔ اب ابو ہریرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ابو ہریرہ جو ایک مرتبہ رسول کا جھوٹا پی لے، وہ اتنی ہزار حدیثیں، اور جسے رسول نے اپنی زبان چسائی ہو اس سے ایک حدیث بھی نہیں۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، میں تاریخ کا صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کعب الاحبار نے اپنا ایک شاگرد تلاش کیا جسے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور اسلام میں ایسی بہت سی روایتیں داخل ہو گئیں جو تھیں ان کی، لیبل لگا دیا گیا اسلام کا۔ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ اب جس کا جو امام ہو، جس کا جو امام ہو وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال جن کے پاس امام ہے ہی نہیں، مگر اب ان کے امام اب الگ الگ ہوائے نفس ہو سکتا ہے۔ ارے آج کل تو لوگ یزید کو بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں، پورا جلوس یزید کے ہمدردی میں نکلا ہوا ہے، صرف اس لیے، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یزید کو صحیح کر لیا تو اوپر کی کڑی صحیح ہو جائے گی۔ اگر یزید کو صحیح کر لیا، ارے بات سے بات نکل رہی ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا آپ کے سامنے ذکر کروں، تاریخ کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک سوال صرف آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ موقع ملے تو، صرف علی کے باپ ابو طالب ہی کو کافر کیوں کہا گیا؟ پوری عورتوں کی جنگ صرف خدیجہ ہی سے کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ کعب الاحبار، اب روایت یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کعب الاحبار وہ شخص جس کو بہت سے لوگوں نے اپنے دربار کا علماء بنا دیا، علماء میں
دربار کے اس میں قابل احبار. دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ایسا ہوا کہ جمعہ کا خطبہ دینے سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ خطبہ دیتا تھا. کس کی حکومت تھی؟ ہماری. بلکہ ایک خلیفہ نے جب عمار نے ایک سوال کیا تھا، یہی کہا تھا تم ہمیں دین سکھاتے ہو یہودی کے بیٹے. تو اس وقت جب باہر نکلے تو عمار سے ایک خلیفہ وقت نے کہا تھا، اے عمار تم ہمارے اچھے لوگوں سے بہت ٹکرا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے پورا سپورٹ ملا تھا، فل سپورٹ. وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچا. اس میں سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جب بحث امام آئے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں ہر آدمی کو اپنا امام تلاش کرنا ہے. لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، فخر رازی نے بھی دیکھا، سارے لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں جب ہم نے کسی کو امام مانا ہی نہیں تو وہاں اٹھائیں گے کس کے ساتھ؟ جب ہمارا امام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں امام کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے صرف لفظ امام کا فائدہ اٹھایا ہے، دوسروں نے تو کسی کو امام کہا بھی نہیں. دوسروں نے کسی کو امام کہا بھی نہیں، صرف ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یعنی ہم آخری زمانے کے آخری امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ نا. اب دیکھیے کیا کیا، اس آیت کی تفسیر ہی الگ کر دی فخر رازی نے. کیا کر دیا؟ کہا امام کا روٹ ورڈ کیا ہونا چاہیے. امام یعنی لیڈر کے عنوان سے آ رہا تھا، پیشوا کے عنوان سے، پورا بدل دیا. کہا امام کا روٹ ورڈ سے ہے. یعنی ماں. اب دیکھیے یہاں تک میں نے آپ کو پہنچایا ہے تو اب نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تاریخ میں. یعنی ماں، ان کے پاس کوئی امام نہ تھا، اس لیے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے آیت کی غلط تفسیر کی. وہ تفسیر میں کیا کہا کہ اب کہا کہ دیکھو ہر انسان کو قیامت میں اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. آپ نے سنا ہے نا، ہمیشہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، اور ہم لوگوں کے پاس بھی یہ بہت زیادہ راسخ ہے، اس لیے کہ ہم اس کی تہ نہیں جانتے ہیں. کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم فخر میں کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے، جب شوہر ستائے رہتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے نام سے آپ کے بیٹوں کی پہچان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، قیامت میں ہمارے نام سے ہوگا معاملہ. یہی ہے نا، قیامت میں ہمارے نام سے ہوگا معاملہ. یہ فخر رازی نے لفظ امام کا معنی بدل دیا. امام کے روٹ ورڈ میں کہا سے مراد ماں. ہر انسان کو قیامت میں اس کے ماں کے نام سے بلایا جائے گا. مگر کمال ہے آل محمد کا، علی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہا کہ دیکھو قیامت میں صرف، توجہ شرط ہے، قیامت میں صرف علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. صرف علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اس لیے کہ اگر ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو پھر بہت سے لوگوں کے باپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ان کے لیے ہے جن کے بیٹے ہوں، اور تاریخ میں جس کو بیٹا تھا ہی نہیں، پھر وہ کس امام کے ساتھ، کس کے ساتھ. تاریخ میں بہت کھیل ہوا ہے. حسبنا کتاب اللہ ہم نے کہا تھا یہ پری پلان تھا، اس لیے کہ بہت سے کام کو کرنے کے لیے اس شعار کا فائدہ اٹھایا گیا. مگر جیسی رسول کی آنکھ بند ہوئی کیا ہوا؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ حدیث ہمیں نہیں چاہیے، صرف قرآن سے ہمارا کام چل جاتا ہے، وہ کہنے لگے فوراً نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث. جب دلیل کی بات آئی تو حدیث کو کوٹ کرنے لگے. جب اپنے بچاؤ کی بات آئی، جناب فاطمہ نے جب باغ فدق مانگا، اپنی وراثت جب مانگی تو پھر کہا رسول نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کیسا قرآن کو مانا ہے؟ کل تو دعویٰ یہ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہی حدیث سے نفرت ہے جس میں اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے. یہیں پہ بات کو میں روکتا ہوں، اس طرف جانا چاہتا ہوں. فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے خلاف اف تک نہ کہو. پروردگارا آخر ماں باپ ہیں کیا؟ آخر کیوں ایسا ہے؟
کہا اس لیے کہ چاہے ماں باپ تمہارے منافق ہوں کیوں نہ ہوں، ان کے لیے اوف، کافر کیوں نہ ہو اوف نہ کہو. سخت ہے اس معاملے میں خدا. ایسا نہیں ہے کہ کافر ہے تو جو چاہو بول دو. جب خدا کافر ماں باپ کے خلاف اوف کہنے کے لیے منع کرتا ہے تو مومن بھائیوں کے سامنے اوف کیسے کریں؟ جب خدا ایک سسٹم کو دے رہا ہے تو پھر اوف اپنے ماں باپ کے خلاف اوف تک نہ کرو. پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باپ ہے نا، یہ صرف ایک چہرہ پیش کر رہا ہے، یہ اپنا کردار پیش کر رہا ہے. یہ اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ انا و علی ابوا من هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. علی کے باپ ہونے کی وجہ سے اس والدین کو اللہ نے عظمت دی ہے، ان کا وقار بڑھایا ہے. اب توجہ شرط ہے کہ اگر باپ ماں مار بھی دے تو اوف نہ کہو. حالانکہ فطرت اگر چوٹ لگتی ہے تو فطرت آہ کہتی ہے نا، فطرت آہ کہتی ہے. اگر باپ نے مار دیا آہ کی آواز ہے. پروردگارہ یہ بھی پسند نہیں ہے. نہیں، اصلاً اوف پسند ہی نہیں ہے، چاہے کسی بھی حال میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آج تمہیں مجازی ولی خدا کے خلاف اگر اوف کرنے کی عادت ہو گئی تو کل تم حقیقی ولی خدا کے خلاف بھی اوف کرو گے. ایک صلوات پڑھیں اس لیے یہ والدین کی اہمیت ہے، اس لیے یہ عظمت ہے. اب والدین کو اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے، میں نے اس روایت کو بھی کوٹ کیا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت اور اسی مقام پہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں باپ ماں. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلین میں اور مولا کائنات کے قاتلین میں اکثر وہ افراد تھے جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی تھی. اور جب گھر میں کوئی اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے تو کیا مجتہد کا احترام کرے گا؟ مجتہد کا نہیں کرے گا. اگر احترام چاہیے تو سماج میں پہلے گھر سے اور احترام دیا جائے. اپنے بچوں کی بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنے کی عادت کیجیے. نظر انداز، ہر چیز پہ کھڑے ہو کر بولنا شروع نہ کر دیں. کچھ جگہوں پہ نظر انداز کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بچپنے میں یہ بتائیں کہ میں تمہارا شفیق باپ ہوں، میں ہر وقت تمہیں مارنے پہ نہیں تلا رہتا ہوں، بلکہ میں کبھی کبھی تمہاری ہدایت کے لیے، تاکہ اس کے دل میں ایک مہربانی اور نرم گوشہ پیدا ہو. نرم گوشہ کیوں؟ تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جب میرے والدین میری کچھ برائیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہمارا امام وقت بھی ان سے زیادہ نرم ہے، ان سے زیادہ مہربان ہے، وہ بھی ہماری بہت سی برائیوں کو نظر انداز کر دے گا. یہ امام وقت کے لشکر میں شامل ہونے کی پوری پریکٹس گھر میں ہو رہی ہے. اگر اس گھر میں اچھی پریکٹس کرا دیں خود بخود وہاں وہ اچھا رہے گا. اب گھر کی نوعیت بدل گئی، اب گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری بدل گئی. اپنے سماج کو اچھی اولاد دیجیے. اگر اچھی اولاد اگر نہ دے سکے تو خود بھی پچھتائیں گے اور قوم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. بہت سے لڑکے جوان یہ کہتے ہیں ہم برے ہو گئے ہیں، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ باپ کے علاوہ پہلے تو ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے کہ گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ سے زیادہ دوسرے حق جتاتے تھے، ہے نا. وہ مدرسے میں مولوی کے پاس جب لے کے جایا جاتا تھا تو باپ یہ کہتا تھا دیکھیے ہڈی میری ہے، گوشت آپ کا. یہ کہتے تھے نا، اور آپ تو جھگڑا ہو جائے، آپ نے مارا کیوں؟ بدل گیا ہے ماحول. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنا صحیح کام ہے. مارنا بہرحال ہندوستان کی تربیت میں بغیر مار کے کوئی آگے بھی نہیں بڑھتا.
جو محسوس ہوتا ہے. کچھ ایسے لڑکے ہیں بغیر اس کے صحیح بھی نہیں ہوتے. ماحول بدلتا ہوا جا رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کیجیے تاکہ امام وقت تک اپنے بچوں کو پہنچائیے تو خوشحالی بھی ہو کہ میرا بچہ اس لائق ہوا کہ امام تک جا رہا ہے. ذمہ داری بہت سی ہے ہماری، اس لیے کہ ہمیں معاشرہ بنانا ہے، اور صرف ہم اپنے بارے میں اگر سوچیں گے تو کمال نہیں ہے. کل ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں انا سے نکل کر نحنوں کی طرف جانا ہے، من سے نکل کر ماں کی طرف جانا ہے، فارسی کا ماں، اور میں سے نکل کر ہم کی طرف. جب تک یہ ہم والی کیفیت نہیں آئے گی تب تک ہم معاشرہ نہیں بنا سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے، یہ معاشرہ نہیں بنا سکتے. صرف میں اللہ کو اچھا لگتا ہے اور کسی کو نہیں. اور اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں، سب ایک ساتھ آگے بڑھیں. تو جو بچے ہمارے کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں ہم خراب ہو رہے ہیں، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیسی باتیں ہیں؟ پیدا تم اکیلے نہیں ہوئے، جب پیدا ہوئے تو تمہارا کوئی باپ تھا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی. جب تمہاری ولادت ہی مدنی یعنی اجتماعی ہے، تمہارا تنہا تھے نہیں، تمہاری غلط سوچ ہے کہ تم تنہا ہو. اللہ نے ایسے نظام میں بھیجا ہے جہاں پھپھو بھی ہے، خالہ بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. جب تمہارا ایک بچہ یا تمہارا ایک کام اچھا ہونے کی وجہ سے جب نام ہوتا ہے تو سب فخر سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے. کہتے ہیں نا، اگر کوئی بچہ اچھا ہو جائے، اگر کوئی IAS UPS کا ایگزام نکال لے اور DM SP بن جائے تو کتنا، پہلی بات یہ بن بھی نہیں رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں جو عہدے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں وہ علم کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہمیں کوئی سسٹم صحیح کرنا ہے حسینیوں کا تو پھر ہمیں خود پاور میں جانا پڑے گا. وہاں جب ہمارے خلاف فیصلے لیے جا رہے ہیں تو کون ہے سوال کرنے والا؟ اور کچھ نہیں، ایک سیدھا سا کام ہے. یہ میں نے کئی جگہ اسے عرض کیا، میں یہاں پہ بھی عرض کر دوں. ہر آدمی کھا کم رہا ہے مگر اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی پڑھا رہا ہے. یہ ہے نا صحیح؟ پہلے کے مقابلے میں اب پڑھائی بہت اچھی کروا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا پلان کر لیں. آپ صرف پلان کرنے کی ضرورت ہے. اگر 4 بھائی ہیں یعنی 4 چاچا ہو گئے، اگر سب کے بیٹے ہیں، صرف یہ طے کر لیں کہ میں اپنے ایک بچے پہ فوکس کروں گا، سب بچے پہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پیسہ لگتا ہے. اگر 4 بھائی ہیں، ہر آدمی اگر صرف اپنے ایک بچے کے پیچھے محنت کر لے، اور سمجھ لیجئے یہ آج کی مجلس کا تحفہ رہے گا میری طرف سے. ہر آدمی اگر ایک بچے پہ محنت کر لے مگر یہ کہے کہ میں اپنا بیٹا، ایک بھائی کہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کے لیے پھر وہ شروع سے اس کے مقدمات فراہم کرے. ایک بھائی کہے کہ میں اپنے بیٹے کو DM بناؤں گا، ایک بھائی کہے کہ میں اپنے بیٹے کو جج بناؤں گا، ایک بھائی اگر کہے کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گا. صرف سوچ، پڑھائی پہ پیسہ برابر خرچ ہو رہا ہے، توجہ شرط ہے، پیسہ لگ رہا ہے، مگر ایک پلان کے ساتھ اگر بچوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ ہم آہنگی یعنی ان کی کیپیسٹی بھی ہو کہ اس فیلڈ میں وہ جائیں، اگر یہ ہم کر لیں. صرف ایک خاندان کی بات کر رہا ہوں میں، سارے خاندان کی بات نہیں کر رہا. صرف ایک خاندان میں اگر یہ سوچ آ جائے جس کے گھر میں 4 بچے ہیں، 4 بھائیوں کی 4 اولادیں ہیں، اگر ایک بچے کے پیچھے محنت کر لیا تو 15 سال جب گزرے گا تو اس طرف پورے ماحول میں، اس طرف پورے اطراف میں یہی خبر پھیلے گی. اگر DM چاہیے تو اس محلے میں ملے گا، SP چاہیے تو اس محلے میں ملے گا، جج چاہیے تو اس محلے میں ملے گا، وکیل چاہیے تو اس محلے میں ملے گا. پھر 15 سال کے بعد ہمارے پاس ہر ایک عہدہ ہوگا. صرف سوچ بدلنا ہے. اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے علم اب دیکھیے محنت کر کے 35 سال 40 سال 15 سال 20 سال اور اس کام کی انجینئر بن رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایسے ہی بغیر پڑھے لکھے بن جاتا ہے. محنت اس پہ کیجئے جس پہ آپ کی قدر ہو.
آپ کی پوٹینشل بہت زیادہ تھی، مگر آپ اور ہماری بیوقوفی یہ رہی کہ ہم 2 کروڑ تک پہنچ سکتے تھے مگر 20,000 میں خوش رہ گئے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی تھی کہ ہم کئی جگہ پہنچ سکتے تھے، مگر ہم نے اپنی زندگی کو دیکھا، ارے ایک فیملی کو چلانے کے لیے 35,000 کی ضرورت ہے، ایک چھوٹی سی جاب مل گئی بس اسی میں خوش ہیں۔ نہیں، اللہ نے صلاحیت بہت زیادہ دی تھی، اس صلاحیت کے ساتھ ظلم نہ کیجیے گا، پہنچیے جتنا اسٹرگل کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے کہ اگر دین اچھا ہوگا تو پھر دنیا میں جس عہدے پہ پہنچیں گے وہاں علی پہنچیں گے، وہاں حسین پہنچیں گے۔ آج ہمارے ہندوستان کی جو بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری عزاداری پہ لوگ آنچ اٹھا رہے ہیں اور ہم پاور میں نہیں ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں ہمارے افراد نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بک چکے ہیں۔ بکے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں نے دین نہیں سکھایا۔ جو لوگ آج حکومت کی دلالی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بک چکے ہیں، انہوں نے اپنے دین سے سمجھوتا کر لیا ہے، گھر والوں نے دین سکھایا نہیں تھا، اور جب دین سکھائیں گے نہیں تو ڈی ایم بنے گا مگر اپنے لیے، قوم کے لیے نہیں، ایس پی بنے گا اپنے لیے، قوم کے لیے نہیں، وکیل بنے گا اپنے لیے، قوم کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں قوم کے لیے وکیل بنانا ہے۔ ڈاکٹر اگر بننا ہے تو ڈاکٹر محنت سے کمائیے، سب کچھ اچھا آپریشن کیجئے، سب کچھ اچھی بھائی بہت تنخواہ ہے، بہت پیسہ ملتا ہے، ایک آپریشن میں کچھ نہیں، مہینے میں ایک نیت یہ کر لیجئے کہ ایک مومن بندے کی فری میں آپریشن کریں گے، پورے مہینہ تو کما ہی رہے تھے نا۔ دین کی خدمت آپ آ کے مسجد اور امام باڑہ نہ بنوائیے، جس فیلڈ میں ہے اسی فیلڈ سے مدد کیجئے قوم کی، تب آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا کہ میری قدر بھی ہو رہی ہے، اور جہاں مجھے کام کرنا چاہیے تھا وہاں میں کام کر رہا ہوں۔ سماج میں بہت سے لوگ، ہم نے اس چیز کو عرض کیا کہ ہم مولوی بن کے آتے ہیں تو ایک مدرسہ سنبھال لیتے ہیں، ایک مسجد سنبھال لیتے ہیں، جو پڑھ کے آئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے اور بہت مشقت کے بعد وہاں تک پہنچا ہے تو کیا کچھ فری ٹائم نکال کر اپنے ان بچوں کو کلاس نہیں لے سکتا جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا، جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ سے قوم کی مدد کیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں چندہ نہ دیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کا ہے ہی کام، مگر جس جگہ آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں وہاں آپ اپنا رول نبھائیے، پھر دیکھیے قوم میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اب تک کی مشکل یہ رہی ہے کہ اب بہت بڑے بڑے عہدے تک ہمارے لوگ پہنچے مگر بہت کم لوگوں نے قوم کے بارے میں سوچا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کو انہوں نے انفرادی اور فردی سمجھا تھا، اپنی عاقبت سنور گئی سب ٹھیک ہے، ہماری دنیا بن گئی سب ٹھیک ہے، تو پھر یہ حسین ہی نہیں ہے اگر قوم کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قوم کے بارے میں سوچا۔ آج حبیب کا تذکرہ ہے نا، حبیب کی پہچان کس چیز سے ہے؟ حبیب کو امام حسین نے فقیہ کہا ہے، عالم کہا ہے، مجتہد کہا ہے۔ اگر حبیب سے ہمیں دوستی ہے تو ہمیں 2 کام کرنا پڑے گا، ایک کہ ہمیں علم سے دوستی کرنی پڑے گی، اب اگر کسی کی مجتہد سے دوستی نہ ہو سکے تو سمجھے اس کی کہیں نہ کہیں مشکل ہے۔ آج تو ایک بہت بڑا جو ماحول بنایا گیا مجتہد کے خلاف ہی کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جب گھر میں ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی تو معاشرے میں خود عالم دین کی بھی عزت ختم ہو گئی، ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے نا، جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ان کے پاکیزگی پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور پھر شک و شبہ کی بنیاد پر لوگ دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور حبیب سے اگر دوستی کا اقرار ہے تو حبیب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم نے کب قرآن ختم کیا؟ صرف وہی ماہ مبارک رمضان میں اگر پڑھ لیا تو، ورنہ ہم تو صرف جہیز میں شادی کے وقت دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو کیا یہ کتاب جہیز والی تھی؟ یہ زندگی بنانے والی تھی۔ قرآن کو ہم نے
دوا سمجھ کے صرف اس کے پانی کو پینا شروع کر دیا۔ قرآن پینے کی کتاب نہیں ہے، قرآن دل میں اتارنے کی کتاب ہے، دل میں اتارنے کی کتاب۔ حبیب سے اگر دوستی ہے تو ہمیں علم دوست ہونا پڑے گا اور قرآن سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور اگر قرآن ہم نہ پڑھ سکے، ترجمہ ہم نہ پڑھ سکے، تو پھر ہمارے سماج میں جب کوئی بات قرآن کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو بہت سے وسیم جیسے لعنتی پیدا ہوں گے۔ ہمیں خود پڑھنا پڑے گا، ہمارے نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہیں۔ جب یہ 26 آیتوں کا انکار کیا گیا تو ہم نے اشعار میں بہت سے اشعار کہہ دیے، قصیدوں میں بہت سے شعر کہہ دیے، مگر یہ ہمارے سماج کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان 26 آیتوں کو پڑھا جائے جس پہ سوال ہے، ورنہ کل بھی اگر کوئی ہمارے سامنے یہ بات رکھے گا تو ہم جانتے نہیں ہیں مگر کہیں نہ کہیں اس کا ساتھ دے دیں گے۔ پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو طاق پہ رکھا نہ جائے۔ حبیب کا کمال یہ ہے کہ حبیب نے حسینی معاشرے کے لیے اپنے گھر کو ایسا بنایا تھا کہ جب قاصد پہنچا ہے، خط ملا ہے حبیب کو، حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا، من الحسین الغریب الی الحبیب، یہی نا حسین غریب کا خط حبیب تمہاری طرف ہے۔ حبیب حسین کربلا پہنچ چکے، اور حبیب کی عظمت اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب 3 محرم کے بعد کربلا میں کبھی خولی کا لشکر آ رہا تھا، کبھی پسر سعد کا لشکر، جب سب کے لشکر آ رہے تھے تو زینب بار بار پوچھتی تھی اب کس کا لشکر آیا؟ کبھی کہا خولی کا، کبھی کہا شمر کا، کبھی کہا پسر سعد کا۔ تو ایک مرتبہ زینب بے ساختہ اپنے بھیا سے کہتی بھیا کیا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں؟ زینب نے مصیبت کے وقت میں جسے یاد کیا ہے اسے کہتے ہیں حبیب۔ حبیب نے جب حسین کا نامہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد نامہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا اے حبیب اب ارادہ کیا ہے؟ تربیت کی تھی حبیب نے اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی۔ اے حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے تھوڑا سا امتحان لینے کے لیے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھر تمہارا خیال کون رکھے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے بے ساختہ حبیب سے کہا اے حبیب اگر حسین کی مدد کے لیے تم نہ گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ حبیب نے کہا ایسا نہیں ہے، میں صرف آزما رہا تھا۔ یہ حبیب نے اپنے خانوادے اور خاندان کی اس طرح سے تربیت کی تھی کہ جب حسین پہ وقت پڑا تو فیملی نے روکا نہیں، ارے بی بی نے روکا نہیں، بلکہ خود اس طرح سے حصہ لینا چاہا۔ اے حبیب اگر تم جا رہے ہو تو میری مرضی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ، کوفے کے حالات خراب تھے، جاؤ فلاں جگہ پہ کھڑے رہنا، میں رات کی تاریکی میں پہنچوں گا۔ ارے رات کی تاریکی آئی، حبیب جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام ارے گھوڑے سے کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے یہ سنا کہ گھوڑے سے غلام کہہ رہا ہے اگر میرا مالک نہ آیا حسین کی مدد کے لیے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ارے حسین کی غربت کا اندازہ ہوا، حبیب چلے اور اپنے غلام سے حبیب نے کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ تو غلام نے کہا ارے جب حسینی معاشرہ بنانے جا رہے ہو تو اب تم غلام کو فراموش کر رہے ہو۔ جہاں حسین کی
مدد کے لیے تم جا رہے، مجھے بھی لے کے چلو۔ ارے دونوں چلے۔ ادھر حسین نے دیکھا کوفے کی طرف سے خاک اڑ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس میرے دوست کے استقبال میں جاؤ، اے بیٹا علی اکبر ارے میرے دوست کے استقبال میں جاؤ۔ کبھی آپ نے لفظ دوست پہ غور کیا ہے؟ دوست اسے کہتے ہیں جو باتیں انسان کسی سے نہ کر سکے وہ اپنے دوست سے کرتا ہے۔ ارے جب حبیب کربلا پہنچے ہوں گے، بچوں کو دیکھ کر حسین ارے بہت سی چیزوں کو نہ کہہ رہے ہوں گے، مگر حبیب کے سامنے اپنا درد دل بیان کیا ہوگا۔ اے حبیب میں تنہا ہو گیا ہوں، اے حبیب میرے خیموں کو ہٹا دیا گیا، اے حبیب ہم پر پانی باندھے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آزادہ رہو۔ حبیب کا استقبال ہوا، حسین نے کلیجے سے لگایا۔ ارے خیمے کے اندر یہ آواز پہنچی حبیب آئے ہیں۔ زینب نے فضہ سے کہا اے اماں فضہ حبیب کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ فضہ نے آگے کہا اے حبیب ارے زینب نے تم کو سلام بھیجا۔ جیسے ہی سلام سنا حبیب نے امامہ پہ کہا ارے شہزادیوں پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے غلاموں کو سلام بھیجوا رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہمیں حقیقی حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ پروردگارہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ مولانا زیغم رضی صاحب کی والدہ کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار عوام میں شمار ہو سکیں۔ ماتم حسین۔